کہ ایسا کبھی ممکن نہیں. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، ایسا ممکن نہیں کہ جناب جو پانی کا سٹوریج اور ٹینک ہے اس میں گندگی ہے اور آپ کے ٹوٹی میں آپ کے وہ جو نلکا ہے اس میں صاف پانی آئے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب تک آپ اوور حال تمام سسٹم کو صاف نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں کہ ایک ووٹنگ سسٹم کو یا ایک ادارے کو آپ منتخب کریں اور اس ادارے کو جناب عالی آپ کلینیفائی کر لیں، پیوریفائی کر لیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. پورے سسٹم کو صاف کرنا پڑے گا. یہ جو ہم نظام مصطفیٰ کا تحریک پاکستان سے لے کر آج تک جو ہمارے اکابرین بات کرتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے نظام کو مصطفیٰ علیہ السلام کے نظام آشنا کیا جائے. ایک ووٹنگ سسٹم آپ ٹھیک کر لے تو آگے پیچھے جو سوچ اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ لیکن علامہ صاحب جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں پھر بات وہیں پہ آ جاتے ہیں. پھر ایک نظام مصطفیٰ کا اعلان مولانا صوفی محمد نے بھی کیا تھا. وہ نظام مصطفیٰ نہیں تھا، وہ شریعت کا نظام. جی وہ شریعت کا نظام وہ بھی چاہ رہے تھے. اور اس کا جو آغاز ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا اور اس کا جو اختتام ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. اور وہ جہاں پناہ لے چکے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں اور اس کے جو لوگ ہیں قریبی وہ جہاں پناہ لے چکے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور جو سچ بات کرتا ہے اس کو 2 دن کے اندر اڑا دیتے. چلیں مجھ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ علامہ شمس صاحب ہیں، تحریک منہاج القرآن UK کے رہنما ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وسیم بھائی آپ کو بھی اور تمام ناظرین تمام سامعین کو بھی السلام علیکم. جی تھینک یو علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور تحریک منہاج القرآن آج کل پاکستان کی سیاسی جو ہے گرم جوشی اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور طاہر القادری صاحب کے بھی بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو جی اس حوالے سے آپ بتائیں کہ MKM کے ساتھ آپ کے اتحاد ہوا، پھر مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی، تو کیا آپ تحریک منہاج القرآن اور طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پر بھی تنقید انہوں نے آج کی، اس کے پہلے بھی مختلف اداروں پر تنقید کر رہے ہیں اور پاکستان کے نظام پر بھی وہ خاصا انہوں نے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے اور انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں گزارش کرتا ہوں اور مختصر گفتگو کا آغاز میں اس پیارے سے شعر کے ساتھ کروں گا کہ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. وسیم بھائی اور آپ کا پینل کے جتنے بھی احباب ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو نعرہ بلند کیا ہے سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ منہاج القرآن اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سیاست کے علمبردار ہیں. سیاست کو وہ غلط نہیں کہتے، نہ ہی انتخابی جو سلسلہ ہے اس کو غلط کہتے ہیں، بلکہ جو پاکستان میں سسٹم موجود ہے سیاست کا، جو سیاست بچانے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، سیاست کے لیے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جتنی چاہیں انہیں ترمیم کرنی پڑے وہ کر لی جاتی ہیں، جتنے چاہیں آرڈیننس جاری کرنے پڑے وہ کر لیے جاتے ہیں، لیکن اگر توجہ نہیں دی جا رہی تو وہ ریاست کو نہیں دی جا رہی. اور سیاست آگے آ گئی تھی، تمام سیاسی قائدین اور تمام سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کی، اور ریاست جو ہے وہ پیچھے چلی گئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے اس لیے یہ نعرہ بلند کیا ہے. اچھا لیکن علامہ صاحب جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے سیاسی حلقوں کی جانب سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور عوام کی جانب سے کہ جی ڈاکٹر صاحب ایک تو سیاست کو خیر بات کہہ گئے، دوسرا انہوں نے کینیڈا کی نیشنلٹی لے لی اور اچانک جو ہے وہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. یہ بات زیادہ جو ہے وہ وہاں پر کہ وہ جمہوریت اور پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کا التوا چاہتے ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے لوگوں کی جانب سے. اچھا نہیں بھائی، ایسا ہے وسیم بھائی کہ ہمارا یہ پرابلم ہے کہ جو بھی عوام کی بات کرنے کے لیے آئے گا، عوام کے حقوق کی بات کرے گا، جو اس الیکٹورل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے گا، کوشش کرے گا، انتخابی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اٹھے گا اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے جو 23 دسمبر کو پروگرام کیا تھا مینار پاکستان سے، انہوں نے حلفاً یہ فرمایا تھا کہ کسی کے ایجنڈے پر، کسی قوم کے کسی بھی ایجنڈے پر میں کام نہیں کر رہا، بلکہ قوم کا درد ہے اور اس کو آگے میں لے کر آ رہا ہوں. ایسا انتخابی نظام پاکستان میں ہونا چاہیے، اس نظام کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے منہاج القرآن کی طرف سے کہ آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ اور ٹاٹ پر اگر کوئی بیٹھ کر پڑھ کے لکھ کر آگے آیا ہے اسکول، وہ بھی آگے آ کر الیکشن میں حصہ لے سکے. ایسا انتخابی نظام چاہتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اگر کوئی صاحب علم اگر حلفاً کوئی بات کہہ دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بینگ اے مسلم
ہمیں اس کا بالکل ادب کرنا چاہیے اور اس کے جو اچھا لیکن علامہ صاحب ایک تو بات آپ کی، چلیں یہ بات مان لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں، دوسرا جو اب جلسے جلوسوں ریلیوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جلسہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کروڑوں روپیہ جو ہے یہ اب اپنی پاکٹ سے خرچ کیا جا رہا ہے یا کس طرح یہ مینج کیا جا رہا ہے؟ اب اس پر بھی باتیں اٹھ رہی ہیں جی کہ یہ بھی ساری فنڈنگ کی جا رہی ہے دوسرے حلقوں کی جانب سے۔ بالکل وسیم بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ وہ لوگ اس فلسفہ کو نہیں سمجھیں گے کہ جو کرپشن کرنے والے خود ہیں، جو پارٹیوں کے فنڈ سے کرنے والے ہیں، یہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم چل پڑا ہے وہ سارا کرپشن پہ، آپ نیب کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی کرپشن ڈیلی ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ منہاج القرآن کے جو رفقا ہیں یا کسی بھی نظریاتی جو تحریک ہے، مشن ہے، اس کے جو کارکن ہیں وہ اپنے لیڈر کی کال پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں ڈالر جو ہے قربان کر سکتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے منہاج القرآن کے تمام رفقا کو بحمداللہ تعالی، کروڑوں ہمارے رفقا ہیں پوری دنیا میں۔ اچھا علامہ صاحب، میں آخر میں تھوڑی سی ایک بھی پیسہ ڈاکٹر صاحب کی جیب میں نہیں جاتا، ان کے گھر پر خرچ نہیں ہو رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے سارے زیورات، انہوں نے اپنی نقدی اٹھا کے اس تحریک کے لیے وقف کر دی ہے۔ اچھا دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی دینی شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ چلیں ایم کے ایم کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا یا دوسری جماعتوں کے ساتھ وہ رابطے کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو آلریڈی دینی حلقے موجود ہیں، جو سیاست کے اندر بھی ہیں، جماعت اسلامی ہے یا جمعیت علماء پاکستان ہے یا سنی جمعیت عوام ہے یا بہت ساری ایسی دینی جو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نظام چاہتی ہیں، جو بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، کہ ان سے بھی رابطہ ممکن تھا، مل جل کر ایک ایسی اصلاح مشورے کے ساتھ وہ چلتے تاکہ باقی جو دینی جماعتیں تھیں یا ایم اے اس سے پہلے تھی وہ بھی آج کل جو ہے وہ بحالی کے چکر میں ہے، تو ان سے مل کر آگے چلتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ بالکل صحیح ہے، بڑا پیارا آپ نے سوال کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اور منہاج القرآن کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس نے الحمدللہ تمام جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، سب کو دعوت نامے بھیجے ہیں۔ اس جو 23 دسمبر کو سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام سے ہوا ہے اس میں بھی بھیجے ہیں، اور اب بھی رابطے سب سے ہو رہے ہیں بغیر کسی تفریق کے کہ فلاں کس مقصد سے تعلق رکھتا ہے اور فلاں کس سے تعلق رکھتا ہے، سب کو بھیج رہے ہیں، لیکن وہی ہاتھ بڑھا رہے ہیں جو کہ نظام انتخاب میں تبدیلی چاہتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ مثبت تبدیلی آئے گی تو ایک چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص بھی وہ پارلیمنٹ میں آ سکے گا۔ تو سب کو ہم نے الحمدللہ تعالیٰ انوائٹ کیا ہے۔ علامہ صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر رہیے گا، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں حافظ عقیل جلالی صاحب، سنی جمعیت عوام اور مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو پہلی بات جیسے آپ نے پوچھی کہ یہ ساری فنڈنگ جو ہے جو مسٹر طاہر صاحب کی طرف سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو انہوں نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ منہاج القرآن کی طرف سے ہے، اور پھر ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ جیسے ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے رفقا جو ہیں وہ کس مد میں اس کو پیش کر رہے ہیں، اور جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے کہ میں ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر باد کہنے لگا ہوں اور سیاست کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اب دوبارہ ان کا یہ پلٹ کر آنا، یہ اب کیا سسٹم ہے؟ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ وسیم چودھری صاحب جب وہ خود ایک نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام کے مطابق جو ہے وہ صاف شفاف اداروں کو کیا جائے اور جو قانون ہے اس کے پابند لوگوں کو کیا جائے، تو کیا جو بندہ پاکستان کے نظام کے مطابق دوہری شہریت رکھتا ہو، کسی اور ملک کی نیشنلٹی رکھتا ہو، کیا وہ ملک پاکستان کے لیے کوئی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے؟ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کو وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات، یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کا سسٹم شفاف کریں، لیکن وہ تو یہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں 10 تاریخ تک مجھے نظام چاہیے دوسرا، اور 10 تاریخ کو عوام کی عدالت وہاں لگے گی اور عوام کی عدالت فیصلہ کرے گی۔ ان کی بات میں اور ان کے جو رہنما ہیں ان کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ پہلے ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا ان کے جو رہنما ہیں ان کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ جی علامہ صاحب، علامہ عقیل جلالی صاحب، میری ماشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہے، بڑی رسپیکٹ ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے فرمایا کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور کس مد میں دیے گئے ہیں، الحمدللہ تعالی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑی علمی شخصیت ہیں، ان کو پتہ ہے
کہ زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، فدیہ، اس مد کا پیسہ کوئی بھی سیاست کے موضوع پر یا اس طرح کے پرابلم میں نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں میں نے خود کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یہ الیکشن فنڈ علیحدہ سے ہے جی مولانا شمس صاحب، یہ علیحدہ سے کوئی الیکشن فنڈ ہے؟ یہ جب بھی ہماری کوئی مد چلتی ہے نا، کوئی بھی ہماری کوئی تحریک، نہیں، میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ تحریک منہاج القرآن کی یہ الیکشن مہم کا کیا حصہ تھا جو انہوں نے یہ پروگرام کیا مینار پاکستان میں، اور اس پر جتنا پیسہ خرچ ہوا کیا یہ رفقا سے اس مد میں لیا گیا کہ یہ الیکشن کے لیے لیا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ جو سیاست نہیں ریاست بچاؤ جو ہماری مہم ہے، اس کے لیے میں نے بھی دیے ہیں، اسی کے لیے ہمارے تمام رفقا نے دیے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، فدیہ جو ہماری چیریٹی ہے ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس میں سے نہیں دیا گیا، اور جس فنڈ کے لیے ہم نے جس مد کے لیے دیا تھا بحمداللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ وہ اسی مد میں لگا ہے، اور اسی وجہ سے آج بحمداللہ تعالی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیلی ویژن چینل اس پر بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور یہ بھی کہا کہ دوہری نیشنلٹی والا جو ہے وہ شخص تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے میں گزارش کروں کہ آئین پاکستان کا پورا آئین صرف ایک صورت کے علاوہ دوہری نیشنلٹی کو منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ صرف ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا ہے، آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، جب ڈاکٹر صاحب نے الیکشن میں جانا ہوگا، اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو اس وقت وہ دوہری نیشنلٹی کا آئے گا، لیکن کسی قانون نے پابند نہیں کیا ڈاکٹر صاحب کو یا مجھے یا آپ کو کہ آپ دوہری نیشنلٹی یا ڈوئل نیشنلٹی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی ایک اور چیز میرا خیال رہ گئی تھی کوئی، چلیں چیزیں اب اختلافات بلا کر کوشش کریں، ان کو بھی دعوت دیں، آپ کہہ رہے ہیں سب کو دعوت دے رہے ہیں تو اب حافظ صاحب بیٹھے ان کو بھی دعوت دے دیں تاکہ مل جل کر جو ہے پاکستان، جب تک علماء کرام اکٹھے نہیں ہوتے، میرا نہیں خیال کہ جو آپس کے اختلافات، اصل بات نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو تحریک تو اصل ہونی یہ چاہیے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائج کیا جائے، اور نہ صرف ایک جو طبقہ ہے یا ایک پاکستان کا ادارہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا پہلے، علامہ صاحب کی بات مکمل کر لیں پھر، جی ضرور، جی علامہ صاحب آپ بات مکمل کر لیں، پھر میں حافظ صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے ان سے پھر دوبارہ پوچھ لیں گے۔ تو جو میں گزارش کروں گا محترم علامہ صاحب آپ سے اور تمام سامعین جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ صرف دینی جماعت ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے بات کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کی بحالی کے لیے اور نظام کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی ہم کوششیں گزشتہ 30-32 سال سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انتخابی نظام جب درست ہوگا تو آپ جیسے ہم جیسے لوگ بھی اس انتخابی نظام سے نکل کر پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، تو اس کے بعد ہمارے پاس جب قوت ہوگی، اقتدار کی قوت ہوگی، اس کے بعد ہم کوئی بھی نظام چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت وہ پاکستان میں پہلے پنپنے کا موقع دیا جائے۔ اچھا، وہ ایک کہہ رہے ہیں جی جو اب ملین مارچ کی بات کی جا رہی ہے، جو آئندہ 14 جنوری اور مختلف ڈیٹیں جو دی جا رہی ہیں، تو کیا اس میں آپ انتخابی نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا نگران حکومت لانا چاہتے ہیں؟ نگران حکومت یا الیکشن ایجنڈا کیا ہے؟ علامہ صاحب میں گزارش کروں گا، میں سوال سمجھ گیا آپ کا، اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اب ہم بھی جانتے ہیں کہ 65 سال سے یہ 2% اشرافیہ 98% عوام پر حکومت کر رہی ہے اور ظلم کا ایک بازار گرم ہے، کسی کو حقوق نہیں مل رہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، میں زید بکر سارے جانتے ہیں کہ یہ 10 جنوری تک نظام درست ہونے والا نہیں ہے۔ 65 سال کی جو کمزوریاں ہیں وہ 10-12 دن میں ٹھیک نہیں ہوگی، 3 ہفتے میں ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن ڈاکٹر صاحب کا یک نکاتی موقف ہے اور ایجنڈا ہے، اور ان کی گزارش یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 جنوری تک آپ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ایسی لائی جائے، ایسی عبوری حکومت لائی جائے جو کہ انتخابی نظام میں اصلاحات کر سکے۔ الیکشن کمیشنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، ان کو اختیارات دیے جا سکیں۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے سیاسی لیڈر ان کو اپنے لیے کوئی ترمیم کرنا ہے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ تو فرما رہے ہیں کہ 10 مارچ تک نگران حکومت لائیں، یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے، لیکن آج ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں 10 سے پہلے ہمیں نظام، یہ ایسا ایجنڈا قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی نگران حکومت ہمیں قبول ہی نہیں ہے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی آپ کی بات میں مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کیا آپ جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا آپ کے جو قائد محترم جو فرما رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، یا ان کا جو مینار پاکستان میں خطاب تھا کہ 10 تاریخ تک نگران حکومت آ جائے جیسے آپ فرما رہے ہیں،
ابھی ان کی زبانی. اور یہاں آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ 10 تاریخ تک جو بھی نگران حکومت آئے اس کا, انہوں نے کہا لانگ مارچ سے پہلے اگر نگران حکومت کا قیام آتا ہے تو اس کو وہ مسترد کریں گے, لیکن مسترد کریں گے. ان کے مسترد کرنے کے لیکن دونوں باتوں میں جو کوئی بات سملر ہے. چلیں بات جواب لے لینا. عبوری حکومت کو اور کیئر ٹیکر حکومت کو اس کو مسترد کریں گے جو کہ دو پارٹیوں کا مکمکا ہوگا, جہاں کسی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی جائے گی. وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم مسترد کریں گے. ایسا نظام ہونا چاہیے, ایسی عبوری حکومت ہو جو سب کو منظور ہو. لیکن علامہ صاحب دیکھیں, اب یہ دوہری پالیسی نہیں, جو جماعت حکومت کے اندر ہے وہ اس کا اتحاد آپ کے ساتھ ہوا ہے, ایم کا, مسلم لیگ کاف کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر جو پاکستان کا ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر پاکستان کا نظام غلط ہے تو پاکستان کے نظام کا حصہ یہ دونوں پارٹیز ہیں, مسلم لیگ کاف بھی اور MQM بھی, اور ان دونوں نے اتحاد کر لیا ان سے. تو یہ کس طریقے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, یہ کس چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, کون سا انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ یہ انقلاب یہ ہے کہ وہی آپ پتے جو آزمائے ہوئے ہیں, جنہوں نے پہلے کرپشن کے بازار گرم کیے ہیں, جن کی کرپشن کو بیان کیا جا رہا ہے اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں, کرپشن کرنے والے لوگ ہیں, یہ لوگ جو ہے یہ مجرم ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. جب ان کے کردار پر بھی بحث کی جا رہی ہے اور دوسری طرف جب آپ کی تحریک میں آ کر وہ شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں, آپ ان کو سینے بھی لگا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی چلنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کون سا انقلاب ہے جو انہی لوگوں کو جن کو آپ لٹیرا اور چور کہہ رہے ہیں, انہی لٹیروں اور چوروں کو ساتھ ملا کر یہ کون سا انقلاب آئے گا اور کس طریقے کا انقلاب آئے گا؟ چلیں جواب لے لوں میں. جواب جی علامہ صاحب. میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ سوال MQM سے اور کاف لیگ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ حکومت کا حصہ ہو کر ڈاکٹر صاحب کی کال پر ان کو نہیں, آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ حصہ گورنمنٹ کا ہے اور اسی گورنمنٹ کو دیکھیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, کابینہ کے اندر موجود ہیں, اور اسی کابینہ کو یہ غلط کہہ رہے ہیں, تو جب کابینہ کو غلط کہا جا رہا ہے, اس پارلیمنٹ کو غلط کہا جا رہا ہے, جواب لے لیں اس کا, جواب میں لے لوں, اس پر ضرور بات کرنی چاہیے. میں نے گزارش کی کہ ہم نے تمام احباب کو دعوت نامے بھیجے, MQM نے اس پر لبیک کہا, وہ مینار پاکستان. تو کیا لبیک کہنے سے ان کی ساری جو جس بات کو نظام کو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ چلیں جواب سنیں. یہ کون سی ایک بات ہے سچ کی, یہ کون سا معیار ہے بات مکمل کریں؟ دعوت نامہ, آپ بات سنیں, ایک بات توجہ کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ سارا نظام گندا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لٹیرے ہیں, یہ چور ہیں. انہوں نے اب جب اتحاد کی باری آئی تو وہی ڈپٹی پرائم منسٹر کی جماعت, وہی مسلم لیگ کاف آ گئی, وہی MQM آ گئی, جن کو غلط کہا جا رہا تھا اب انہی کو ساتھ ملایا جا رہا ہے, اور انہوں نے جب لبیک کہا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, تو کیا اگر وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں تو غلط ہیں, آپ کا ساتھ نہ دیں تو غلط ہیں, وہی بندے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ لٹیرے بھی نہیں رہیں گے, وہ چور بھی نہیں رہیں گے, ان کی کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. تو کیا کرپشن ختم کرنے کا معیار طاہر صاحب جو ہیں ان کی تنظیم ہے؟ کیا کوئی اس پر احتساب نہیں ہوگا؟ جواب لے لیں. کیا ان کی لوٹ مار کا کوئی پوچھے گا نہیں؟ علامہ صاحب کا جواب لے لیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی علامہ شمس صاحب. ایک تو یہ ہے کہ علامہ عقیل جلالی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جو مذہبی جماعتوں کی اور تمام جو دینی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا ہونے کا جو کہا بھی جاتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے. یہ میرا سوال ہی نہیں, بات مکمل کر لیں. میرا سوال اور ہے, میرا سوال یہ ہے جن کو چور اور لٹیرا کہا جاتا ہے وہ اگر دوسری طرف ہوں تو چور ہیں اور لٹیرے ہیں, اگر وہی مسٹر طاہر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کو نہ چور کہا جاتا ہے نہ لٹیرا کہا جاتا ہے. چلے بات جواب تو لے لیں, وہ بھی انقلابی بن جائیں گے. وہ جواب دے رہے ہیں, جواب سن لیں. جواب جو ہے اس بات پر ہونا چاہیے. چلے پوری بات کر لینا. جی علامہ صاحب. پہلے تو یہ علامہ صاحب میں بڑے ادب سے پہلے تو یہ میں جواب کی طرف میں آ رہا ہوں, لیکن پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ برداشت کا کچھ تحمل کا مظاہرہ کریں. محترم میں تو بڑے آرام سے آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, یہ میرا سوال ہے, جیسے آپ کا حق ہے ویسے ہی ہمارا حق ہے. وسیم بھائی بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں جواب لے لیں. چلے آپ بولے علامہ صاحب. اب دیکھیں اب ہم نے بحث نہیں کرنی, ہم نے اچھی بات کرنی ہے, اچھی بات کر کے اٹھنا ہے. وسیم بھائی ان کو آپ گزارش کریں کہ میری بات کو سنیں. جی میں آپ بات سن رہا ہوں. چلے ان کی بات سنیں, میرے جواب کو سنیں. جی بولے. ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے کہ یہ نظام کرپٹ ہے اور اس میں یہ بیماریاں ہیں, انہوں نے الا ماشاءاللہ بھی کہا ہے کہ یہ کچھ لوگ بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن
ان کا یہ کہنا نہیں ہے کہ سارے ایم کیو ایم والے ٹھیک ہیں, سارے کافلی والے ٹھیک ہیں, یا سارے پیپل پارٹی والے خراب ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ہیں, لیکن اگر کاف لیگ ہمارے پاس آئی ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی ہے, انہوں نے کچھ دیکھا ہے کہ نظام میں اچھی تبدیلیاں لا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ اگر آ گئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جناب اب نہیں ہمارے ساتھ مل سکتے. اس کا تو یہی معنی ہوا کہ اگر میں 10 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں اور میں نے آج فیصلہ کر لیا کہ جناب میں سگریٹ چھوڑ رہا ہوں, تو علامہ عقیل جلالی صاحب کہیں گے یہ کون سی بیوقوفی. صحیح, میں علامہ صاحب آپ کی بات سمجھ گیا. ان کا جو صبح کا بولا کہ شام کو گھر واپس لوٹ آئے تو اس کو بولا نہیں کہتے. علامہ شہباز صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آپ کو ٹائم دیا اور اپنی پارٹی کا موقف پیش کیا. اور یقیناً اس پروگرام میں جتنی بھی ڈسکشن ہے یہ ہمارے مہمانوں کی رائے ہے, اور ابھی جو ہمارے مہمان کالر تھے علامہ شہباز صاحب, یہ ان کی رائے تھی. ان کا چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ غیر جانبداری کے ساتھ جو ہے ڈی ایم ڈیجیٹل سے تمام پروگرام پیش کیا جائے, اور اب ناظرین کی کال بھی کافی ہم مس کر گئے ہیں تو ان سے معذرت چاہتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب جو سنی جمعیت عوام یو کے چیئرمین ہے. ان کا اور ان کی جماعت کا موقف لیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہم پروگرام کے اندر پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور تحریک منہاج القرآن کے جو روح رواں ہے طاہر القادری کی جانب سے جو اعلان کیا گیا لانگ مارچ سے پہلے نگران حکومت کا قیام مسترد کر دیں گے, اس پر بھی پروگرام میں بات چیت جاری ہے. اور دو مہمان بیٹھے ہیں, جمعیت علماء پاکستان یو کے اینڈ یورپ کے صدر ہیں مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب اور حافظ عقیل جلالی صاحب سنی جمعیت عوام کے رہنما ہیں. ان سے ہم سوالات کے جواب لے رہے ہیں. ابھی بریک سے پہلے تحریک منہاج القرآن کے رہنما تھے یو کے میں, انہوں نے اپنی جو ہے جماعت کا موقف پیش کیا, اور ہم کوشش کریں گے پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب جو کہ سنی جمعیت عوام یو کے چیئرمین ہیں اور یو کے اندر جو ہے وہ دینی شخصیت اور عالم شخصیت کے حوالے, عالم اسلام کے حوالے سے کافی وہ یو کے اندر شہرت رکھتے ہیں. ان سے بھی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے ان سے بات چیت کریں گے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, جو ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے پیر صاحب کی طرف بھی جائیں گے. ابھی آپ نے باتیں سنی, تحریک منہاج القرآن کے رہنما آئے تھے تو اس حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں جی ابھی الیکشن کی وہ بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے جی ہم پاکستان کے اندر نظام, انتخابی نظام اور بہتر نظام کی ہم بات کر رہے ہیں. بہتر نظام کی بات تب تک نہیں ہو سکتی, عوام اس کو ریجیکٹ کریں گے جب تک عوام کے حقوق کی آپ بات نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں ایک مدرسے کا مولانا صاحب 25-30 سال میں اپنے مدرسے میں ووٹنگ نہیں کر سکا تو پاکستان کے ووٹنگ کے سسٹم کو کیسے درست کرے. میں کہتا ہوں جو مسجد میں بندہ رہ کے اپنے مسجد میں سب اپنے مقتدیوں کو دبائے تو وہ پاکستان کے سسٹم کو کیسے درست کر لے. سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مقصدیت کیا ہے, مقصد کیا ہے. چلیں میں بالکل ہم مقصد پر بھی بات کریں گے. الیکشن برائے الیکشن تو مقصد ہی نہیں ہے نا, الیکشن برائے عوام مقصد ہے. آپ خیال میں باقی دینی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ ان کو نہیں, کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ سارا کام ہی فضول ہے. جو صاحب جی جس طرف لگے ہیں نا اور جو الیکشن کے لیے وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور جو سلسلہ یہ سارا میں کہتا ہوں ہوا کا ایک جھونکا ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں گے آگے, آپ جا کے دیکھ لیں گے کہ 10 میں کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب سنی جمعیت عوام یو کے چیئرمین لائن پر موجود ہیں. ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال جو اس وقت بنی ہے ان کا کیا اس پر موقف ہے, اور طاہر القادری کی جو اس وقت جلسے جلوس اور ریلیوں اور مارچ کی بات کی جا رہی ہے اس پر وہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں. پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی شکریہ. شکریہ وسیم صاحب جی, آپ کو اور تمام شرکاء کو, آپ کے پینل کو اور ناظرین جو پروگرام میں شامل ہیں سامعین کو بھی السلام علیکم عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اچھا پیر صاحب گزارش یہ ہے کہ آج آپ کی بحث اور مذاکرات جس موضوع پر ہو رہا ہے اس سلسلے میں
یہ گزارش ہے کہ اس وقت ایک منتخب پارلیمنٹ اور منتخب حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے اور الیکشن کا دورہ ہے. صحیح. اور تمام پارٹیاں اس پر متفق ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. صحیح. اور اس میں کسی قسم کا تعطل یا تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ملک میں جو نظام ہے الیکشن کے بارے میں یا جو جمہوری نظام وہاں پہ چل رہا ہے, صحیح, اس کے اندر خرابیاں یا اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اچھا, خوبیاں آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ میڈیا آزاد ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا جو ہے ہر قسم کا, پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اس پر ایک ایک بات کا تجزیہ ہو رہا ہے. صحیح. اور خوبیاں خامیاں سب جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. جمہوریت جو ہے یا ایک سسٹم ہے, اس کی خوبی جو ہے وہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک عوام کی حکومت ہوتی ہے, عوام ہی اسے منتخب کرتی ہے اور عوام کے لیے ہوتی ہے. جمہوریت کی تعریف ہی یہ ہے. صحیح. کہ عوامی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے, عوام کا معیار زندگی بلند کرے. چونکہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے پاکستان کا, جو موجودہ سیاسی نظام ہے, آپ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک دینی حوالے سے جب بات ہو تب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام کے ساتھ ساتھ بھی صاحب, میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, صورتحال پر بھی بات کر رہے ہیں. نظام تو ہے. جی میں اس کے بارے میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں. جی کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جو نظام اس وقت چل رہا ہے اور جو آئین ہے 73 کے آئین کے مطابق اور اس کے اندر ضروری جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق پاکستان کی منتخب حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہے اور تمام پارٹیاں اس پر متفق ہیں کہ کسی قسم کی الیکشن میں تاخیر یا تعطل نہیں ہونا چاہیے اور بر وقت الیکشن ہونا چاہیے. اور نئے چیف الیکشن کمشنر جسٹس فخر الدین جی ابراہیم, ان کا تقرر اور تعین کیا گیا ہے اور وہ بھی تمام پارٹیوں کے متفقہ چیف الیکشن کمشنر ہے. بالکل صحیح. اس صورتحال میں سب پارٹیوں کو یہ دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں ایسے حالات رکھے جائیں اور بنائے جائیں کہ جس کے تحت بر وقت الیکشن ہو سکے اور کسی تعطل یا تاخیر کا کوئی جواز نہ بن سکے اور کوئی بھی طاقت اندرونی یا بیرونی الیکشن کو ملتوی کرانے کا کوئی جواز اس کو نہ ملے اور پاکستان کے اندر ایک جو فیئر الیکشن ہے وہ منعقد ہو سکے. یہاں آج آپ جو بات کر رہے ہیں اور جس پر مذاکرہ چل رہا ہے وہ ہے ڈاکٹر صاحب کی پاکستانی سیاست میں عرصہ دراز کے بعد ایک انٹری, کہ وہ کس طریقے پر پاکستان کی سیاست میں داخل ہوئے ہیں اور حالات میں آنے کے بعد انہوں نے ایک ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے چونکہ آپ بات کر رہے ہیں اور مجھ سے پہلے جو مقررین ہیں, آپ کے مذاکرے میں کے شرکاء ہیں اور جو جن لوگوں نے اپنا اپنا ویو اور نقطہ نظر بیان کیا ہے وہ بھی اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. میری درخواست صرف یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اجتماع یا مظاہرہ یا احتجاج یا ریلی یا دھرنا, اس سے ملک کی جو بنیادی طور پر آئین ہے اور نظام ہے اس پر کوئی اثر نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جن لوگوں نے وہاں جا کر کال دی ہے کہ ہم دھرنا دیں گے اور تحریر اسکوائر بنائیں گے اور وہاں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, ان سے ان کا یہ رویہ قابل فہم نہیں ہے اور نہ ہی سمجھ آنے والی صورت ہے اور سب لوگ اس بارے میں اپنے آپ کو کنفیوز محسوس کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہاں دھرنا وہ کس کے سامنے دیں گے, یعنی کیا پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے, ان کا مطالبہ جو ہے وہ کیا سپریم کورٹ سے ہے, کیا پارلیمنٹ سے مطالبہ کریں گے, وہ کیا صدر پاکستان سے مطالبہ کریں گے. ان کا یہ مطالبہ نظام میں اصلاحات کا اور یا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, یہ مطالبہ وہ کس سے کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے. ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ مطالبہ پارلیمنٹ کے سامنے کر رہے ہیں
تو نظام میں جو اصلاحات ہیں وہ بھی پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے. پارلیمنٹرین ان کے اتحادی بھی ہیں کاف لیگ اور ایم کیو ایم. نہیں وہ اس بات سے ذرا ایک صرف نظر کرتے ہوئے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی بنیادی ہے اور قابل توجہ ہے کہ مطالبہ اگر ان کا پارلیمنٹ سے ہے اور یہ بات بھی آئین کے عین مطابق ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی اصلاحات اس وقت ہو سکتی ہیں نظام الیکشن کے نظام میں بھی یا دیگر بھی تو وہ اصلاحات آئینی طور پر پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے, کوئی اور ادارہ اصلاحات کرنے کا مجاز نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی بھی ہمارے محترم جو ڈاکٹر صاحب کے نظریے کے وکیل ہیں ان کو یہ اندازہ لگانے میں دقت تھی کہ ہمارا مطالبہ ہے کیا. پہلے وہ انہوں نے یہ کہا کہ نظام میں اصلاحات چاہتے ہیں اور پھر جب پوچھا گیا کہ کیسے چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نگران سیٹ اپ کروانا چاہتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے لوگوں کے لیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی بھی اصلاحات نہیں کر سکتی. کیوں کہ آئین بنانے کی مجاز کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اسی آئین کے مطابق ہی فیئر اور فری الیکشن کرانے کی پابند ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے وہ اصلاحات بھی کوئی دے سکے اور الیکشن کے بارے میں کوئی نیا قانون یا نیا آئین دے سکے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کی مجاز ہی نہیں ہوتی. یہ جواز ہے پارلیمنٹ کے پاس. کیئر ٹیکر گورنمنٹ عبوری گورنمٹ جو ہے وہ اسی آئین کے مطابق الیکشن کروانے کی پابند ہوتی ہے. اس سے مطالبہ کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں. اگر یہ نظام میں اصلاحات چاہتے ہیں تو یقیناً یہ مطالبات کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے. اچھا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس پارلیمنٹ کو یہ لوگ اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہمیں اصلاحات کر کے دے. تو جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ منتخب اصلاحات کر سکتی ہے تو پھر اس میں کوئی دھرنا یا احتجاج وہ کوئی ضروری نہیں رہتا. اس پارلیمنٹ کو بڑے ایک سموتھ طریقے سے پرامن طریقے سے بھی یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ بہتر اصلاحات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ابھی تک جو بیانات ہم پڑھ سن رہے ہیں اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ 2 پارٹی گورنمنٹ کو ہم مکمکا نہیں کرنے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے سیاسی لیڈر ہونے کے باوجود یہ وہ عجیب بات کر رہے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں بغیر سمجھے ان کی بات کو ان کے بارے میں بھی میں عجیب ایک کیفیت میں مبتلا ہوں کہ دیکھیے 2 پارٹی مکمکا اگر ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی اقتدار کے اندر ہے وہ ایک پارٹی ہے اور ایک مقابل پارٹی ہے. ایسا نہیں ہے. ANP اقتدار میں شامل ہے, MQM اقتدار میں شامل ہے, مسلم لیگ کاف اقتدار میں شامل ہے. جب 2 پارٹی پہلے ہی نہیں مسلم لیگ نون بھی اقتدار میں شامل ہے. اس طریقے پر پہلے ہی وہاں پہ ایک حکومت ملی جلی حکومت چل رہی ہے. تو جب حکومت پہلے بھی اسٹیک ہولڈر جتنے ہیں اس میں یا جو شیئر ہولڈر ہیں گورنمنٹ کے اقتدار کے وہ سارے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کیسے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ 2 پارٹی مکمکا نہیں ہوگا. 2 پارٹی پہلے بھی نہیں ہے. جہاں پارٹی جو ہے وہاں کئی پارٹیوں کی پہلے حکومت ہے. اسی طرح عبوری حکومت میں بھی لیکن شاہ صاحب اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیاں ابھی تک پارلیمنٹ میں نہیں ہیں اچھا میں معافی چاہتا ہوں جی ان کو بھی عبوری سیٹ اپ میں شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اس سے پہلے یہ نعرہ عمران خان نے بھی لگایا تھا انقلاب کا اور تبدیلی کا اور یہ 2 پارٹیوں کے مکمکا کا. تو اس پر پھر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ دینی شخصیت ہے اس پر آپ نے تبصرہ کیا تو عمران خان نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا جی انقلاب کا اور 2 پارٹیوں کے مکمکا کا اور ملین مارچ اور اس طرح کی ساری چیزیں. میں اس سلسلے میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی 2 پارٹی جو مکمکا ہے وہ بات نہیں کر رہے. وہ 2 پارٹیوں کی جو ایک تسلط ہے یا ووٹرز کے پر ان کا جو گرفت ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ظاہر ہے 2 پارٹیاں بڑی پارٹیاں ہیں جی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 2 پارٹیوں کا مکمکا ہے اور نگران سیٹ اپ بھی وہ خود کر لیں گے یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی تو گورنمنٹ 2 پارٹیاں نہیں کر رہی. پورے صوبہ سرحد میں ANP کی حکومت ہے اور MQM پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر مشترکہ گورنمنٹ ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی اور JUI کی مشترکہ گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کے اندر ہے اور اس کے اندر اور پارٹیاں بھی موجود ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ 2 پارٹی تو پہلے گورنمنٹ کر ہی نہیں رہی. تو اس
بات کا تذکرہ صرف ووٹروں کو یا اپنے لوگوں کو ایک جو ہے نا کنونس کرنے کے لیے اور ان کو اپنے حق میں لانے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اچھا بھی جو موجودہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو نظام ہے کوئی بھی، اس کو صرف احتجاج کے ساتھ، دراصل اس بارے میں ڈاکٹر صاحب کا میں پہلے تقریباً 30 سال سے ان کے پروگرام پر اگر نظر کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی توقعات اور جو خواہشات ہیں نا، وہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. وہ ایسی خواہشات کے مطابق اپنی جو ان کی چاہت ہوتی ہے اس کے مطابق ایک ایجنڈا لے کر ہمیشہ سامنے آتے ہیں اور پھر اس پر وہ ثابت قدم نہیں رہتے. پاکستان کو دیکھیے پچھلی تحریک میں کبھی سیاست میں آنا، کبھی سیاست سے نکلنا، کبھی اپنے آپ کو صرف ایک روحانی تحریک تک وابستہ رکھنا، پھر سیاست پہ دور رہنا، پھر اپنے بارے میں بشارتیں سنانا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ایک الیکشن کے اندر انہوں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس پڑھ دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میری پارٹی یقیناً کامیاب ہوگی. مجھے بشارتیں ہو چکی ہیں اس بارے میں. تو اس وقت میں نے ان کے پارٹی کے ایک لیڈر سے فضل محمود صاحب، تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو ان کے پارٹی کے دفتر میں، تو وہاں بہت بڑا ایک چارٹ بنا ہوا تھا، ایک گرافک چارٹ جس پر وہ اپنے ملنے والے ووٹوں کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے. تو اس پر کوئی ایک بھی فگر لکھا ہوا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے پاکستان میں کسی حلقے سے بھی کوئی ایسی قابل ذکر ووٹ ملے نہیں تھے کہ اس پر کچھ نقل کیا جاتا. اس کے بعد بھی جب خود ممبر بنے ہیں تو پھر کوئی ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے، پھر ملک سے باہر آئے ہیں. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ لاکھ لوگوں کو جمع کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ شاید امام خمینی کی طرح، یعنی خمینی صاحب کی طرح یا کسی اور ایسے لیڈر کی طرح وہ ملک میں ایک انقلابی لہر دوڑا دیں گے. اس کے بارے میں اتنی گزارش ہے کہ جتنا ان کا اجتماع ہوا ہے، ایسے اجتماعات ایم کیو ایم کے، پیپلز پارٹی کے، عمران خان صاحب کے اور دوسری پارٹیوں کے، جے یو آئی کے، سب کے اجتماعات ایسے ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے اجتماعات وہ بھی کر چکے ہیں. اور جماعت اسلامی جو ہے اس کے اجتماعات اگر آپ دیکھیں اور جلوس دیکھیں تو وہ اس سے بھی کوئی کم نہیں ہوتے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پورے ملک سے ایک اجتماع میں کوئی لاکھ بندے جمع کر لینا، یہ الیکشن پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہی لوگوں کو حلقوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر حلقے میں ووٹ جو ہے پارٹی کا وہ 5-5 ہزار بھی نہیں نکلے گا، اور 5-5 ہزار ووٹ لینے والے ممبر جو ہے ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ان کو طریقہ اس وقت یہ ہے کہ اگر یہ واقعی اصلاحات چاہتے ہیں تو اس کو الیکشن کا اور سیاست کا اپنے آپ کو ایک حصہ مستقل طور پر بنانا چاہیے اور ثابت قدمی کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میرے دوستوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں یا کاف لیگ کے بارے میں کچھ کہا، وہ اچھے ہوں برے ہوں لیکن پھر بھی وہ ورکر مستقل ہیں. ایک ان کی تاریخ ہے، پاکستان میں رہ کر کام تو کر رہے ہیں نا. یہ اچانک چھاپا مار قسم کا جو کام ہے اس کی تو کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہوتا. لیکن شاہ صاحب اگر حالات موجودہ حالات دیکھے جائیں، کام کرنا چاہیے، الیکشن کا حصہ بننا چاہیے اور لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے. حالات جیسے بھی ہیں اس کے اندر اپنا مثبت کردار پیش کر کے تو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اس طریقے پر الیکشن میں بھی وہ جائیں اور ہر حلقے سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں اور اپنا جو پروگرام ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کو پیش کریں. قوم کے سامنے اپنا منشور پیش کریں اور اس میں جناب لوگوں کو کنونس کریں، ووٹ حاصل کریں اور اس طریقے پر اسمبلی میں اکثریت حاصل کر کے جو نظام اچھے سے اچھا وہ دینا چاہتے ہیں. اب دیکھیے مستفوی انقلاب سے جمہوریت پر آ گئے ہیں، لیکن جمہوریت میں بھی ایک حسن ہے. اگر سرے دست جمہوریت بھی صحیح درست میسر آ سکے پاکستان کو تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی غنیمت ہے. تو اس کے لیے ان کو اس طریقے پر کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پورے پاکستان سے اگر کوئی ایک ریلی یا ریلا جمع کر لیا جائے، جب وہ تقسیم ہو کر اپنے حلقوں میں جائے گا تو میرے خیال میں وہ تو ممبران کو کی ضمانتیں بھی پوری جو ہے نا وہ یہ آپ کا سکے گا. تو یہ حقیقت ہے، اس کا جائزہ لیتے ہوئے ان کو الیکشن کا اور سیاست کا حصہ بننا چاہیے. اور جس قدر دیکھیے الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر جس طرح کا ہلا گلا کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈنگ کا کمال ہے، ورنہ یہ کوئی اتنی بڑی نیوز ہی نہیں ہے کہ یہ حالات جو ہے کس لیے پیدا کر دیے گئے ہیں. ٹھیک، علامہ صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا. میں قطع کلام کی معافی بھی چاہتا ہوں. میں گزارش یہ کروں گا کہ جتنے بھی آپ دیکھیں پاسٹ میں جتنے بھی مسائل، ججز کی بحالی کا مسئلہ وہ مارچ کے ذریعے
सड़कों पर आने के बाद और एहतजाज के बाद वो हल हुआ। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नोटिस तब लेते हैं इसको नोटिस जब तक कोई रैली, कोई जलसा जुलूस या कोई एहतजाज ना किया जाए। तो आया ये मुमकिन है कि ताहिरुल कादरी साहब भी ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब आए? ये से पहले इमरान खान साहब भी जलसों में, रैलियों में इनकलाब का जो है वो नारा लगाते रहे, उन्होंने भी काफ़ी रैलियाँ की हैं। तो चूँकि मसले जो हैं पाकिस्तान के तमाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाना है, जब तक आप थाने के सामने या पार्लियामेंट के सामने एहतजाज नहीं करेंगे, मिनिस्टर के घर के सामने एहतजाज नहीं करेंगे, आपका मसला वो हल नहीं होता। नहीं, ये सही है, सही है, इसका हक है, सब पाकिस्तानियों को एहतजाज भी कर सकते हैं और मुतालबा भी कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट लेना जो है ना, ये कोई बात नहीं है और इससे इनकलाब के ख्वाब देखना ये दुरुस्त नहीं है। निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा करना एक जायज़ हक है और ये जायज़ हक सबका है, जो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, डॉक्टर साहब का भी हक है, सबका हक है कि वो मुतालबा करें, लेकिन इसको एक ड्रामे की सूरत देना और इसको एक थ्रेट की सूरत बनाना जो है, इसके अंदर लोगों को शक पड़ता है कि ये कोई बैरूनी एजेंडा है या अंदरूनी कोई ऐसी ताकतों का एजेंडा है जो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। जहां तक मुतालबे का ताल्लुक है तो मुतालबा करना सबका हक है और जायज तौर पर एहतजाज करना भी हक है और मसले को सामने लाना और पार्लियामेंट से ये मुतालबा करना कि इस्लाहात, देखिए इस्लाहात तो निजाम के अंदर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, इसलिए कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है मुल्क का। लेकिन जब पार्लियामेंट फाल ना हो, पार्लियामेंट के अंदर खिलाफत हो, पार्लियामेंट फाल ना हो, जिस पार्लियामेंट को ये कहा जाता रहो कि जी ये जाली डिग्रियों की बुनियाद पर पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप है, फैसले कई और हो रहे हैं, तो फिर एहतजाज ही होंगे, मिलियन मार्च ही निकलेंगे, फिर कोई ना कोई इसी तरह जो है वो सड़कों पर आकर जो है वो इनकलाब का नारा लगाएगा। लेकिन मुख्तसरन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सिर्फ 4-5 मिनट प्रोग्राम में बाकी हैं, आपकी नज़र में हल क्या है? फिर यही पार्लियामेंट जिससे लोग मायूस होकर बैठे हैं? नहीं, हल इसका ये है कि जमहूरियत रहनी चाहिए, इलेक्शन बार बार होने चाहिए, अपनी टर्म उनको पूरी करनी चाहिए और जमहूरियत, बेहतर जमहूरियत के लिए जमहूरियत ही इलाज है, बीमारी का इलाज जमहूरियत है। बार बार इलेक्शन हो और कोई दरमियान में मुहिम जू सामने ना आ जाए, कोई मार्शल्लाह इसका रास्ता ना रोके और मुनासिब वक्त में अगर इलेक्शन होते रहें और ये निज़ाम अगर जमहूरियत का मुल्क के अंदर कायम हो जाए तो मैं समझता हूँ अवाम खुद जज है, वो फैसला कर लेंगे, आइंदा वो जेली डिग्री वालों का मुहासबा कर सकते हैं और उनके अंदर डॉक्टर साहब भी ये अवेयरनेस पैदा करें ना कि वो ऐसे बंदे को वोट ही क्यों देते हैं, वोट क्यों देते हैं अवाम। तो इन जो मुस्लिहीन है, अपने इस्लाह करने वाले हैं, इनका ये भी काम है कि वो कौम को भी बताएं कि वो क्यों ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं और ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं। जब इलेक्शन बार बार होंगे, अपने वक्त पर होंगे और अवाम जो है उनके अंदर शऊर की सतह बुलंद होगी तो यकीनन बेहतर पार्लियामेंटेरियन सामने आएंगे और जो मुल्क के लिए और कौम के लिए भी बेहतर होंगे। इसका इलाज ये नहीं है कि इलेक्शन रोक दिया जाए और जमहूरियत रोक दी जाए, ये खतरा पैदा होता है कि फिर कोई ऐसा मसला ना आ जाए कि मुहिमजू को सामने आ जाए और वो अपने ख्वाहिशात के लिए फिर 10 साल 11 साल जो है वो डिक्टेटरशिप रखे और फिर वही जो पीछे 60 साल में होता है वो दोबारा फिर तजर्बा जो है उसकी नजर ना हो जाए। इसलिए मुनासिब मौका ये है कि इलेक्शन की तरफ कौम को जाने दिया जाए वोट के जरिए और सब पार्टियां, डॉक्टर साहब भी अपनी पार्टी रजिस्टर कराएं, अपनी पार्टी को बाकायदा रजिस्टर कराएं और एक निशान हासिल करें और अपना जो भी एजेंडा है वो कौम के सामने पेश करें, बजाय पार्लियामेंट के सामने पेश करने के अवाम की पार्लियामेंट में जाएं और उनको जाके शऊर उनको दिलाएं कि आप अच्छे नुमाइंदों को वोट दें, बेहतर कैंडिडेट्स जो है उनका इंतखाब करें और इससे उनको भी ये मालूम हो जाएगा कि रेगुलर जो पार्टियां काम कर रही हैं उनका क्या किरदार है और जो वक्ती तौर पर ऐन वक्त पर आ जाती है उसका क्या किरदार है और क्या नताइज वो हासिल कर सकते हैं। मैं तो MQM को भी वक्ती तौर पर आने वालों पर तरजीह देता हूं कि कम अज कम 25-30 साल से वो मैदान में मौजूद तो है ना और काम तो कर रही है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, जो उसका वोट बैंक है वो उसने संभाला हुआ है और लेकिन ये लोग जो है ना कि जो फेस ही नहीं कर सकते हालात को और असेंबलियों से इस्तीफे देकर चले गए हैं, अब इनको ये सोचना चाहिए कि हमें अपने ग्राउंड जो रियलिटी है उसको भी पेश नजर रखें
اور گراس روٹ لیول سے ان کو سیاسی ورک کر کے لانا چاہیے اور اپنے ممبران کی تعداد بڑھانی چاہیے. اس لیے کہ پورے ملک سے ایک منٹو پارک بھرنا آسان ہے، لیکن یہی منٹو پارک کا اجتماع جب ایک ایک کانسٹیچوئنسی میں جائے گا تو وہ تو ضمانتیں بھی ضبط کروا دے گا، کیونکہ ایک ایک حلقے میں جا کے الیکشن میں بندے کھڑے کرنا یہ بڑا مشکل ترین کام ہے. ان کو خود پتہ ہے کہ یہ کس طرح اس آزمائش سے نکلنا پڑے گا. سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا تقریباً وقت بھی ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ، آپ کی رائے ہم تک پہنچی اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی سنی اور مہمانوں نے بھی سنی. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، آپ نے موقع دیا، سنی جمعیت عوام یو کے چیئرمین تھے. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کی طرف آؤں گا، مہمانوں کی طرف. ٹائم جو ہے اب بالکل مختصر ہے اور تقریباً ختم ہو چکے ہیں. ایک چھوٹی سی کال اگر کوئی آخری ہم لے سکتے ہیں. چلے میسیج اپنے دے دیں جی. اب کالر سے بھی معذرت چاہتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں جو ہے وہ کالرز کو شامل کریں گے. جی مفتی فضل کریم سبحانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ گزارش کروں گا اس گفتگو کے بعد پاک فوج کے ساتھ تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیز کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا اور ان کے ساتھ ایک لائحہ عمل طے کرنا. بلوچستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، صوبہ سرحد اور کراچی کے اندر جو آگ ہے، اس کو سلگنے کی ضرورت ہے. عوام کے اصلی مسائل، دیسی مسائل نہیں، 2 نمبر کے مسائل نہیں، اصلی مسائل جو ہے گیس، بجلی، پانی، پیٹرول، ڈیزل اور سی این جی، اس قسم کے مسائل پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے، میں سمجھتا ہوں ہم پاکستان کا کوئی خدمت نہیں کر رہے. جی حافظ عقیل صاحب، مختصر آپ گزارش کو کرنا چاہتے ہیں. بس میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ فصلی بٹیرے جو ہیں ان کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا جائے. یہ پانی کا بلبلہ ہے جو ایک دم ہوا میں گل ہو جائے گا اور جس کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. اور اگر سچ میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، کوئی انقلاب چاہتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ ملک پاکستان کو سنوارے، ملک پاکستان سے پیار کرے، جہاں تک ہو سکے پاکستان کی تعمیر میں حصہ لے، لوگوں کو شعور دے، لوگوں کو پڑھائے لکھائے، پڑھائی کا شعور دے اور لوگوں کی وہاں کی جو مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، تعلیم، صحت، علم جو ہے اور 2 وقت کی روٹی جو ہے، جو ان لوگوں کو چھت کی جو سہولت ہے، یہ سہولتیں ان تک پہنچائی جائیں تاکہ خالق کائنات جل جلالہ کے کرم سے وہ بھی بہرہ مند. بہت بہت شکریہ حافظ عقیل جلالی صاحب آپ کا اور مفتی فضل کریم سبحانی صاحب آپ کا. اور کالرز کی جم کال نہیں لے سکے، ان سے معذرت. اور جو ہمارے ساتھ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب آئے تھے اور علامہ شمس صاحب آئے تھے، ان کی بھی آپ نے باتیں سنی. اور یہ جتنے بھی مہمانوں کی رائے تھی، یہ ان کی اپنی رائے تھی. ڈی ایم ڈیجیٹل کا ان کی کوئی تعلق نہیں ان کی اس رائے سے، لیکن یقیناً تمام جماعتیں، تمام جو جتنی بھی پارٹیاں اپنا اپنا موقف رکھتی ہیں، ہم ان کے تمام جتنے بھی سیاسی جماعتیں یا دینی مذہبی جماعتیں، ان کے ویوز کا ہم احترام کرتے ہیں. اور پروگرام کا تقریباً وقت ختم ہو جاتا ہے. ہماری طرف سے اتنا کچھ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.